امام زین العابدین روک کے عرض کرتے ہیں بابا تینوں کیڑی مجبوری ہے؟ فرمایا بیٹا پچھلے اونٹ تے بیٹھی ہوئی میری بچی سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے، جتنی دیر وہ کافرے دینا نہ چلے میرا بچہ میں صبر کی میں جاری رکھا، جا میری 3 اونٹ آگے لیا۔ امام علی مقام زین العابدین واپس چلے گئے، کافی دور ویکھیا رہے تو تے لیٹی ہے روندی ہے پئی، آندھی ہے بابا شام دا ٹائم ہون والا ہے، مینوں مدینے دا راہ نہیں ہوندا، میں آوازاں دیندی رہیاں ساریاں نو بلایا کسے میری آواز نہیں سنی میرا بابا، میں جنگل وچاں درندے ہو جان گے تے مینوں مدینے دا راہ نہیں، مینوں اپنے نال لے چل۔ امام زین العابدین نے آواز ماری ہے میری بہن سکینہ، کہندی بسم اللہ کرا میرا ویر آ گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام دے بیٹے نے فرمایا کی ہویا کہ میں اونٹ تے بیٹھی نوں اونگ آ گئی، اونٹ تلائی تے آیا میں ڈگ پئی، میں ڈگی تے میرے منہ وچ ریت پہ گئی، میں انہوں صاف کر کے آواز دیتی پہلا تیرا نام لیا میرے ویر، پھر میں پھپھو زینب نو آواز ماری، اماں نو آواز ماری، ساریاں بیبیاں نو آواز مار دی رہیاں، میری آواز کسے نہیں سنی، میں اٹھ کے دوڑنے لگیاں، رات دی پیاسی بھی ہیں تے رات نو ساری جاگ دی بھی رہیاں، اس واسطے مینوں نیند آ گئی سی، میں ڈگ پئیاں، میں دوڑ نہیں سکی، پھر ڈگ پئیاں دوڑ دی تے جدوں میں ترلے کیتے کوئی نہیں آیا، میں ویکھیا میرے بابے دا نیزے تے سرے، میں ہاتھ ننے ننے بن کے عرض کیتی بابا ایک تیری کریدہ چھوٹیاں بچیاں نو چھٹ کے نہیں جائی دا مینوں نال۔ آپ نے فرمایا اچھا اٹھ، میں تینوں چکلاں تیرے بابا دا سر زمین تو اس واسطے نہیں اٹھتا جنی طور تو اونٹتے سوار نہ ہو رہی ہوں، کہندیاں نے نہیں میں انگلی پھلا لے میں نال ٹرتی چلی جاواں گی، آپ نے فرمایا نہیں پہن میں تینوں چک لینا، عرض کیتی نہیں پائی تیرے گل اگے تو کہ بڑا وڈا، تو اے لوہے دا پار چکے گا یا پین دا پار چکے گا، میں انگلی وقت میں سہارے نال ٹرتی ٹر جاواں گی۔ امام علی مقام جدوں امام زین العابدین واپس لے کے آئے، امام دا سر چکیا نیزے تے سوار ہو گیا، جیڑا سر اپنے گھر والیاں دی نگرانی کردا ہے وہ سر دا کی کیا جا سکتا ہے، انہوں کیڑا مقام دیتا جا سکتا ہے۔ حسین چرخے کرامت کے چاند کا حالا، حسین مورے نبوت پہ کھیلنے والا، حضرات ایک بڑے دردناک واقعات، ایک گل سن کے نا آخری گل کرنا جگر پھٹ جاندہ، مائی پاک دا بی بی پاک خاتون جنت دا علاقہ سی نا ایک کو کمرہ سی، وہ دے تو ہٹ کے ایک برانڈا جا بنا سی، وہ دے تھلے چکی سی، اگے دروازے دے پردہ لگیا سی، کدو علی پاک نو ملنا آمدہ سی، بی بی پاک اندر ٹور کے اگے کپڑا ٹاٹ جا لمٹکایا سی پردے واسطے، باہر رسول اللہ سین وچ بیٹھے نے،
نیڑے ہی ہے نال بنانڈے میں دروازے دے قریب اندر پاک اپنا سیدہ زینب نے جدوں حضور دا انتقال وصال ہوا ہے نا ادوں حضرت زینب 5 سال دی سن جدوں بی بی پاک دا انتقال ہوا ہے تے 5.5 سال دی ہیں 5.5 سال دی اس بی بی نے سارا گھر چلائی رکھے ہے پیچھے پردے دے او کھلوتی ہے باہر رسول اللہ بڑے پریشان بیٹھے امام حسین کھیڑ دے باہر آئے نانا نو ویکھیا خوش ہو گئے قریب آئے تھے حضور نو پریشان ویکھ کے نا خود پریشان ہو اور رسول اللہ دی پریشانی دور کرنی سی توجہ کرے جے جگر پٹ جاندے گل سن امام حسین عرض کرتے ہیں بابا حضور دی حدیث حضور فرماندے نے اے حسن تے حسین ابا مینوں آندے سن امام حسن علی مرتضیٰ نو بلان لگے کہندے سن یا ابل حسین تے امام حسین حضرت علی مرتضیٰ نو بلان لگے سن فرماندے سن یا ابل حسن ابا نہیں سی آندے ابا رسول اللہ کہندے سن کہ بابا کیوں پریشان بیٹا جبریل آئے اچھا تے جبریل تے روز کئی کری داڑی چاہوں دے آج آیا آج کیوں پریشان یہ تو روز آیا رہندا ہے فرمایا جبریل آندہ ہے مینوں پیا کہ اللہ نے فرمایا ہے اپنی امت واسطے جنت خرید لے اے کملی والے حبیب اے میرے محبوب جنت اپنی امت واسطے خرید لے امام حسین ہنس کے کہنے لگے لے بابا یہ بھی گل کوئی دو جہان دا باپ سردار تو خرید لے نا خرید لو جدوں نہ کیا نہ خرید لو امام علی مقام دے چہرے وال رسول اللہ ویکھیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے اکھاں اتھرواں نال بھر کے حضور نے فرمایا بیٹا مہنگی بڑی ہے جنت مہنگی بڑی ہے عرض کی تھی بابا جان نہ جان جنی بھی مہنگی ہے تم ساریا خزانیاں دا مالک ہے فرمایا بیٹا تیری جان لگتی ہے او دے اتے ہس کے امام نے کیا بابا سودا کر لے میں جان دے دیاں گا فرمایا تیریاں پراما دیاں جانا لگن گیاں تے خوش ہو کے عرض کر دے بابا میں دے دیواں گا پراوانو جنت خرید لو عرض کی تھی بچیاں قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی قربان کر دیاں گا بابا خرید لو فرمایا تیرے پائیاں تے تیرے بچیاں دیاں لاشوں تے کوڑے دوڑن گے کیا میں برداشت کر لانگا خرید لو بیٹا مدینہ چھڑنا پوے گا کہ چھڑ دیاں گا خرید لو پھر تنوں سفر کرنا پوے گا کر لوانگا بیٹا پکیاں پیاسیاں رہنا پوے گا لاشوں تے گوڑے دوڑنگے کیا میں سب کچھ کر لانگا خرید لو امت واسطے جنت حضور نے رو کے فرمایا بیٹا اتھے پردہ قربان بھی کرنا پوے گا جد اوپر دے دیواری آئی حسین چپ کر رہے گردن نہیں کر لئی بابا تو جتیوں میں ہاریا تے جدوں چپ کر رہے پچھو 5 سال دی بچی جڑی سن دی سی بھی گل بولی کہنے لگی بابا خرید لو جنت پردیاں دی مالک میں پردہ میں قربان کر دے مانگی
بابا پردہ میں دیواں کی خرید لو جنت چونکہ پردیاں دی مالک میں ہاں حسین میدان وچ بچے دے گا بابا جے امت واسطے جنت خریدنی ہے تے میں اپنا پردہ قربان کر دیواں گی جنت دا سودا کر لے میری طرف اجازت ہے اے او سیدہ زینب آنکھوں نہ پھر رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے ایک دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے غنچے وارے نے بی بی فضا دا نام تے سنے ہونا تُس اے نوکرانی سی جناب خاتون جنت دی آپ دے انتقال تو بعد اس سے قاری رہی تے سارے بی بی پاک دے بچے انہوں اممہ کر لے تے تُس سمجھا ہونا افشر سی ایک نوکرانی سی نہیں وہ ابشاہ دے بادشاہ دی تھی سی ابشی لوکان نو متھے تے ایک نشان ہوندے خاص بالکل بالخصوص شاہی خاندان کوئی بڑے ہوندے نشان جا ہوتے وہ جو بچہ پیدا ہوندے نا گرم کر کے لوہا تو نشان بنا دیندے نے بھائی شاہی نشان ہے بڑیاں اچھیاں لمیاں جوان سان بی بی سب یزید دے دربار دے وچنا میرے بڑے این کر کے نا باما پچھے گردن نال پچھے بنیاں سان ساریاں بیبیاں نہیں ہیں باما سب تو اگلے پاسے جنابہ سکینہ سان بیٹھے دربار وچ انہیں نا کسے گال کی تھی بھائی مال غنیمت ہے کیا ایک بندہ آندہ جناب اور جڑی لڑکی بی بی سی بیٹھی تھوڑی تلخی ہو گئی سیدہ زینب نے خطبہ دیتا نا تلخی ہو گئی یزید نو غصہ آیا انہوں نے کہا اس بی بی نو قتل اس لڑکی نو قتل کر دیو جب وہ کیا نا قتل کر دیو تو پتہ جی کی ہویا تلوار لے کے آئے ادھر قتل کرنے واسطے چونکہ یزید دا حکم سی تے حضرت فضا آگے کھلو گئی 250 دے لگ پاک دے دربار وچ ابشی بیٹھے سانو دے سپاہی کہنے لگی اس بی بی علی دی تیئے نو قتل کرنو پہلا میں نو قتل کرنا پوے گا نال گالاں کڑ گئی یزید نو یزید نے غصے نہ آکھیا نو پہلا قتل کرو انہیں ماریا نا تیان تو کہن دی ابشیو اپنی شہزادی یاد جائے 2 سال جدیاں جتیاں تخت پہیاں رہیاں حکومت کر دیاں رہیاں ابشیو اپنی شہزادی یاد جائے آکھیں ہاں یاد ہے آکھیں دی کوئی نشانی بھی یاد جائے آکھیں ہاں یاد ہے چوک کے نا متھے تو کپڑا ہے کر پیشاں کر کہ نہیں رہے ہو میں ہی ہاں جدوں نے کیا نا میں ہی ہاں تے ہمشیاں تلواراں کر لیاں کہنے خبردار ساڑی شہزادی وال کوئی نہ آوے یزید کوہرام مچ گیا ہوتے دربار وچ سارے ہمشیاں تلواراں کر گیا ساڑی شہزادی وال کوئی نہ آوے تے سیدہ زینب نے
نجف وال منہ کر لیا، مدینے وال منہ کر لیا، علی پاک دے دربار وال منہ کر کے آنے رے بابا تو کدو انہیں فضا دے وارس جاگ پہنے میرے بابا اٹھ، اے نجف اشرف وچ لیٹن والے بابا میں قید نالے تھے پئی ہوئیاں تے فضا دے وارس تے جاگ پہنے میرے بابا تو کدو جاگے گا۔ اتنا کوہرام مچیا، انہیں کیا اچھا انہوں نے اتے لے جو۔ اے او مقام میں قید وچ اتے قید خانے وچ انہوں نے بند کر دیتا گیا۔ تے وکھریاں وکھریاں کوٹھیاں وچ نہ سارے انہوں بند کر دیتا، دو اے دے وچ اک دے وچ اک دے وچ اک۔ ایک کمرے وچ نا عمر دے بارے وچ مورخین دا اختلاف ہے، کوئی آندہ بی بی سکینہ دی 4 سال عمر سی، کوئی آندہ 7 سال عمر سی۔ ساری رات آپ روندیاں رہیاں اپنے ابا جان نو یاد کر کے۔ نال دی کوٹھڑی وچ امام زین العابدین آواز مار کے کہن میری پین سو جا، اللہ نو ہی منظور ہے، اے جنت دے سودے کیتے جا رہے نے، میری پین سو جا۔ جنہوں نے کیا نا روندیاں نہیں آپ، ادھی رات دا ویلا ہویا تے چپ ہو گئی۔ امام زین العابدین نے کیا میری پین چپ ہو گئی ہے، سو گئی ہے، انہوں نیندر آ گئی ہے، چلو میں بھی ذرا لک سدھا کرنا لیٹے۔ صبح دا ویلا ہویا، یزید نے کیا انہوں مدینے پہنچاؤ، تے جدوں صبح دا ویلا ہویا جندران آن والا کہنے لگا اے مدینے دے قیدیو تیار ہو جاؤ، تہاڈی رہائی ہو گئی ہے۔ امام زین العابدین نے اشارہ کر کے بلایا کہ میرا پہلا دروازہ کھول، میں نہ پاک بیبیاں دا محرم ہاں۔ جندرا کھولیا، باہر نکلے کہنے لگے انہیں اس کوٹھڑی دا جندرا کھول، منہ دے ٹاٹ دا سڑے آیا پردہ لے کے چھوٹی بچی لیٹی ہوئی ہے۔ زین العابدین خوش ہو کے اندرے اٹھ پاؤ میری ہمشیرہ، اسی قید تو آزاد ہو گیا، اٹھ جاگ مسافر بے وطن، ساڈی قید رہا ہو گئی ہے۔ ایک آواز ماری تے بی بی نہیں بولی، زور نال آواز ماری، خوش ہو جا اسی آزاد ہو گیا، مدینے جان دا ٹائم ہو گئے۔ مخدومہ کائنات دی پوتری پھر بھی نہیں بولی۔ امام نے آواز دیتی پپو جان بڑی گہری نیند سو گئی ہے، اٹھتی نہیں پی، تو یہ نو آواز مار۔ امام زین العابدین نے تیجی واری آواز ماری تے پھر بھی آواز دا جواب نہ آیا۔ تے آپ نے او دے منہ تو پردہ چوکے کہنے نے پین اٹھ، جدو ہاتھ لا کے ویکھیا پین دا انتقال ہو گیا ہے، قید خانے وچ ہی فوت ہو گئی ہے۔ ایک باری کوہرام بپا ہو گیا، سیدہ پاک نو یاد آ گیا کہ میں نو ٹر دیواری میرے پرانے کیا سی، اے میری پین میری بچی سکینہ دا خیال رکھی، اے نان کے ٹر جائے میں نو پچھو نیندر نہیں آؤں دی، اے سینے تے چڑھ کے میرے روز سو دیجئے،
ایدہ خیال رکھی تے خدا حافظ کہا جدو وہ گل یاد آ گئی رو کے جنابہ زینب کہہ دیا نے پائی میں تیری بچی دا خیال نہیں رکھ سکی میرے معاف کر دی امام زین العابدین فرما دے میں تیرے چوکے ٹورا یا اٹھا دیا مارا ٹورا اس جیل خانے تو بعد دیوار دے نال چھوٹی جی قبر کڈی بی بی پاک نو او دے وچ دفنا دیتا آئیے بھی ساری دنیا دے روزیاں تو خوبصورت روزہ بی مسکینہ دے جدے سارے گنبد اتے سونا چڑھے ہے جدی ساری قبر اتے سونا لگے ہے اے او پاک بی بی ہے حسین زہرا بطول تیرے پاک بچوں تو صدقے رنگ چھڑے ہے دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے ایک دین دا باغ بچاون لئی ایک دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے غنچے وارے نے سم گجرالے پہنچ رہے ہیں 12 بجے ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ 5 منٹ میں تقریر کر رہی بچے آدھا گھنٹہ کیسے میں زیادہ کر لی اللہ پاک قبول و منظور ہوئے ہوں تسی بیٹھے اٹھیا جنا بھی پہلا حافظ صاحب ختم شریف پڑھن گے میں اپنی دعا مانگ لینا اٹھ رہے تسی ختم امام پاک دے وچ بیٹھے رہو سر کج کے اس واسطے یا امام تیری محفل وچ بیٹھے ہیں تے صدقہ اپنے بچیاں دا آج اسی خالی نہیں جانا جیڑی جیڑی دعا تے جیڑا جیڑا مدعا تے جیڑی جیڑی آرزو تے خاص لے کے ببو گے انشاءاللہ باہر نکل تو پہلا اللہ قبول فرمائے گا حسین انہا لجپالے تے اللہ نے انہا پیارے امام نہ میں تو آڑے واسطے دعائے خیر کر دینا ختم تو بعد دعا ہوئے گی تاں اٹھنے پہلا نہیں اٹھنا اور پہلا نہ اٹھو گے انشاءاللہ العزیز آرزو اور بات جڑی پوری ہوئے گی اللہ مشکل آسان فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم استرنا بسترک اللہم اغفرنی شر بما شئت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا رب امام پاک دی نیاز سارے لے کے جائے الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سارے دوست کھڑے ہو جو سلام واسطے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا اشک غاروں میں جو تھا بہاتا رہا جو مقدر ہمارے بناتا رہا اس کی سب آل و عطرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے شوہر پہ خنجر چلایا گیا جس کے بیٹے کو خون میں نہلایا گیا جس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا اس کی تو نے جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. سامنے جس کی اکبر زیبا ہو گئے گود میں
جس کے اصغر تڑپتے رہے، جس کو امت نے تیروں کا تحفہ دیا، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، زیر حنجر بھی حق بات جس نے کہی، چوٹ پر چوٹ سینے پہ جس نے سہی، جس کی صغرا مدینے میں روتی رہی، اس کی صائم شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام، اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو۔ عاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ مولا کریم ختم شریف پڑھے، نذرانہ تن تحفہ تن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ حضور دے والدین کریمین، ازواج مطہرات، مولا علی پاک، بی بی پاک، پائنتن پاک، سیدہ نفیسہ پاک دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ یا اللہ پاک، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، اتنے بھی شہدائے شہید ہوئے نے مولا کریم نے دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ خصوصاً مولا کریم اس کلام دا، اس دوام دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تفعیل امام پاک دے دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ حضرت عباس سلمدار غازی دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ دربار پیش کرنے ہیں، بی بی شہر بانو دربار پیش کرنے ہیں، بی بی فضہ دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم۔ علی اکبر دی دربار پیش کرنے ہیں، علی اصغر دے دربار پیش کرنے ہیں، حضرت قاسم دربار پیش کرنے ہیں، ہون و محمد دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم اس کلام پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما کے سید سجاد دربار پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ یا اللہ پاک انہوں دے صدقے حاضرین دیا نیک تمنا پوریا فرما۔ مولا کریم حضرت زین العابدین دے بیماری دے صدقے، علی اکبر دی جوانی صدقے، اونو محمد دی قربانی صدقے، مولا کریم جنہیں بیمار نو صحت کلی عطا فرما۔ مولا کریم امام پاکن صدقے، مولا کریم جتنے بے اولاد نے انہوں نے ایک صالح اولاد نصیب فرما۔ مولا کریم حاضرین دے جتنے بھی لائقین فوت ہو چکے ہیں، مولا کریم انہوں دے روح صالح صاحب پیش کرنے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کر دے، اپنے آئینے کرم قبول جا، ہم تجھے بولے ہیں لیکن تو ہم قبول جا۔ یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یا اللہ جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان ہے۔ مولا کریم اس لنگر شریف دے جتنا جنہ بھی حصہ لیا ہے، مولا کریم تو انہوں دے کران انہوں دے دلانو آباد فرما۔ مولا کریم آئندہ اور زیادہ اس لنگر شریف جیسا دے کہ اس نو زیادہ
ودان دی کوشش کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم اس ادارے نو نبی پاک دے صدقے امام پاک دے صدقے مولا کریم آباد تے شاد رکھیں مولا کریم دے جڑے بچے پڑھدے نے مولا کریم تو انہاں دا فضل تے کرم فرما مولا کریم جڑے اس ادارے دی خدمت کردے نے مولا کریم نو صحت تندرستی نصیب فرما مولا کریم بھائی جان وڈے پیر صاحب نے مولا کریم امام پاک صدقے مولا کریم انہاں دی عمر دراز فرما یا اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے قائم تے دائم رکھیں مولا کریم انہاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک چھوٹے سے شفقت کرن دی توفیق عطا فرما جتنے بھی بڑے نے چھوٹیاں نو بڑیاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ونور رسی سیدنا مولانا محمد مولا علی وصحاب اجمعین سارے دوست احباب پہلی دے گزارش ہے کہ بڑے سکون اور لنگر شریف کھا کے جانا ہے اور دوسرا ایک اور ضروری اعلان سن لو کہ 17 محرم الحرام بروز اتوار شانیاری مسجد اندر بعد از نماز عشاء ایک عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا اہتمام کیتا گیا ہے جس دے اندر خطاب حضرت علامہ مولانا اعجاز الحسن صاحب خطیب اعظم گجرانوالا اور خصوصی خطاب صاحبزادہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب آف گورسیاں آپ فرمان گے سارے دوست احباب اگے اپیل کی جاندی کہ اس نورانی محفل اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو جناب ان سارے دوست احباب بیک سائڈ تے لنگر دا اہتمام کیتا گیا سارے دوست جناب لنگر کھا کے جائیے
تمام حضرات آپ ان جگہوں کو بیٹھ جائیں.